مولانا سلمان ندوی نے اس ویڈیو میں مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کی جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں جن میں سے 8 لوگ دوبیلا نامی بیماری سے ہلاک ہوں گے۔ اس حدیث کو پیش کر کے مولانا سلمان ندوی نے 2 دعوے کیے۔ پہلا دعویٰ تو یہ کیا کہ صحابہ کے اندر بھی منافقین ہوتے تھے، یعنی ایک شخص اللہ کے رسول کا صحابی اور ساتھ ہی میں منافق بھی ہوتا تھا۔ بڑا ہی عجیب دعویٰ ہے۔ دوسرا دعویٰ مولانا سلمان ندوی نے یہ پیش کیا کہ ان 12 منافقین کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جس کی دلیل یہ دی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال دوبیلا نامی بیماری سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو یہ بددعا دی تھی کہ ان میں سے 8 کو دوبیلا نامی بیماری ہلاک کرے گی، تو مولانا سلمان ندوی یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ کا انتقال بھی دوبیلا نامی بیماری سے ہوا تھا۔ ہم ایک ایک کر کے مولانا سلمان ندوی کے ان دونوں دعووں کو تار تار کریں گے اور حدیث اور قرآن دونوں پیش کر کے مولانا سلمان ندوی کے دعووں کو غلط ثابت کریں گے۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ منافقین جن کی تعداد بعض روایات میں 12 اور کسی میں 14 اور کسی میں 15 بھی آئی ہے، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے اس سازش کی اطلاع دے دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ بن الیمان کو اپنے ساتھ لیا، اور جب مقام عقبہ پر پہنچے تو یہ 12 منافقین اپنے چہروں کو چھپائے ہوئے پیچھے سے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے ان کی سواریوں کے منہ پر مارا اور ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما کو فرمایا کہ میری امت میں 12 منافقین ہیں جن میں سے 8 کو دوبیلا نامی بیماری ہلاک کر دے گی۔ اب مولانا سلمان ندوی نے یہ روایت تو مسلم شریف سے پیش کی، لیکن بالکل اسی کے بعد ایک اور روایت آگے ہے جس میں اصحابی کا لفظ نہیں ہے بلکہ امتی کا لفظ ہے کہ میری امت میں 12 منافقین ہوں گے۔ لیکن مولانا سلمان ندوی کے اندر جو بغض صحابہ ہے اور صحابہ کے لیے جو کینہ ہے، اس کینہ کی وجہ سے مولانا سلمان ندوی اس دوسری روایت کو دیکھ نہ سکے، یا اس روایت کو جانتے تھے لیکن جان بوجھ کر چھپا دیا، آدھا دکھایا آدھا چھپایا۔ اگر یہ محمد بن جعفر یعنی غندر کی روایت دکھا دیتے تو مولانا سلمان ندوی کی پول کھل جاتی۔ بھائی جب 2 طرح کی روایات ہیں، ایک میں اصحابی کا لفظ ہے ایک میں امتی کا لفظ ہے، تو آپ اس حدیث کا صحیح محمل متعین کر سکتے ہیں۔ جب امتی کا لفظ لے لیں گے تو صحابہ کی پوری جماعت پر سے الزام ہٹ جائے گا، لیکن صحابہ کا جو بغض ہے دل کے اندر اور جو کینہ ہے اور جو نفرت ہے، اس نفرت کی وجہ سے مولانا سلمان ندوی نے اس حدیث میں جس میں امتی کا لفظ تھا اس کو نہیں لیا، بلکہ وہ حدیث جس میں اصحابی کا لفظ تھا اس کو پیش کر کے پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ اگر آپ کہو گے کہ صحیح سند سے تو اصحابی کا لفظ بھی آیا ہے اور صحیح سند سے امتی کا بھی لفظ آیا ہے، تو آپ امتی کے لفظ کو کیوں لے رہے ہیں اور اصحابی کے لفظ کو کیوں نہیں لے رہے؟ تو اب ہمارے دلائل سمجھیے۔ پہلے اس روایت کی سند کو سمجھو۔ اس روایت کو نقل کرنے والے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہے، اور اس روایت کا مدار امام شعبہ بن الحجاج کے اوپر ہے، یعنی امام شعبہ سے یہ روایت آگے جا کر پھیلتی ہے۔ امام شعبہ بن الحجاج اس روایت کو نقل کرتے ہیں قتادہ بن دعامہ سدوسی سے، وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں ابو نضرہ سے، اور وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے، اور پھر وہ حضرت حذیفہ بن یمان سے۔ اب امام شعبہ بن الحجاج جو اس روایت کے مدار الاسناد ہیں، ان سے روایت کرنے والے 3 لوگ ہیں۔ ایک ہے اسود بن عامر شازان، دوسرے ہیں محمد بن جعفر جن کا لقب غندر تھا، اور تیسرے حجاج بن محمد المسیسی۔ جب امام شعبہ سے اسود بن عامر شازان اس روایت کو نقل کرتے ہیں تو وہ حدیث کے اندر اصحابی کا لفظ نقل کرتے ہیں کہ میرے صحابہ میں 12 منافق تھے۔ اسی طرح حجاج بن محمد المسیسی جب وہ امام شعبہ سے نقل کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی حدیث کے اندر اصحابی یعنی صحابہ کا لفظ نقل کرتے ہیں کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ لیکن محمد بن جعفر غندر جب اس روایت کو امام شعبہ سے نقل کرتے ہیں تو وہ اپنی روایت کے اندر امتی کا لفظ نقل کرتے ہیں کہ میری امت میں 12 منافقین تھے۔ اگر یہ والا معنی ہم لے لیں کہ میری امت میں 12 منافقین تھے تو صحابہ کے اوپر کوئی الزام نہیں آتا اور ان کے پاس صحابہ سے بغض کرنے کی ان کو کوئی وجہ نہیں ملے گی۔ لیکن محمد بن جعفر یعنی غندر کی روایت کو چھوڑ کر اسود بن عامر کی روایت کو یہ لیتے ہیں۔ اب ہم کیوں محمد بن جعفر کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں وہ سمجھیے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے امام شعبہ سے روایت کرنے والے جو یہ 3 لوگ ہیں، اسود بن عامر شازان، حجاج بن محمد مسیسی اور محمد بن جعفر یعنی غندر، ان تینوں میں سے محمد بن جعفر یعنی غندر کی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے، اور حدیث میں جو صحیح لفظ ہے وہ امتی ہے، یعنی میری امت میں 12 منافقین ہیں۔ اور اسود بن عامر شازان نے اپنی روایت کے اندر جو اصحابی کا لفظ نقل کیا ہے، اسی طرح حجاج بن محمد مسیسی نے اپنی روایت کے اندر جو اصحابی کا لفظ نقل کیا ہے، ان دونوں نے روایت بالمعنی کیا ہے، یعنی روایت کے مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس کی وجہ
وجہ سمجھیے. جس طرح میں نے پہلی کلپ کے اندر بتایا تھا کہ دور تدوین کے اندر جب احادیث کو جمع کیا جا رہا تھا تو مشہور محدثین کے کچھ خاص اصحاب ہوا کرتے تھے. اسی طرح امام شعبہ جو ہے یہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے, یہاں تک کہ ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب بھی دیا گیا. اور امام شعبہ کے اصحاب جو تھے ان میں سب سے ٹاپ پر محمد بن جعفر یعنی غندر کا نام آتا ہے. شیخ دکتور محمد بن ترکی اپنی کتاب معرفت اصحاب شعبۃ بن الحجاج میں لکھتے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام شعبہ سے روایت کرنے والے لوگوں کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کے 3 رینکس کیے ہیں, فرسٹ رینک, سیکنڈ رینک اینڈ تھرڈ رینک. سب سے پہلا جو گروپ ہے اصحاب الشعبہ البصریین, امام شعبہ کے وہ اصحاب جو بصری تھے, کیونکہ امام شعبہ خود بصری تھے تو وہ لوگ جو بصرہ ہی کے تھے اور امام شعبہ سے روایت کرتے تھے تو ان کا درجہ ان لوگوں سے کچھ بڑھا ہوا ہوگا جو امام شعبہ سے روایت تو کرتے تھے لیکن بصرہ کے نہیں تھے, کسی اور سٹی یا کسی اور شہر سے بصرہ آ کر امام شعبہ سے روایت لی تھی. دوسرا گروپ ہے اصحاب الشعبہ الغرباء, یعنی امام شعبہ سے روایت کرنے والے وہ لوگ جو بصری نہیں تھے, وہ باہر کسی شہر سے بصرہ آئے اور انہوں نے امام شعبہ سے روایات لی. اور تیسرا گروپ امام شعبہ سے روایت کرنے والے وہ لوگ جو ضعیف تھے. تو یہ جو 3 راوی ہیں اسود بن عامر شازان, حجاج بن محمد المسیسی اور محمد بن جعفر یعنی غندر, ان میں سے صرف ایک محمد بن جعفر یعنی غندر یہ بصرہ کے تھے, باقی اسود بن عامر شازان یہ ملک شام کے رہنے والے تھے اور پھر بغداد منتقل ہو گئے تھے. اسی طرح حجاج بن محمد مسیسی یہ بھی ترمذ کے تھے, پھر بغداد منتقل ہوئے, یہ بھی بصری نہیں تھے. یہ ہوئی محمد بن جعفر یعنی غندر کی روایت کو قبول کرنے کی پہلی وجہ ترجیح. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ غندر کی روایت زیادہ راجح ہے. دوسری وجہ ترجیح, محمد بن جعفر نے امام شعبہ کی طویل صحبت پائی تھی اور کثیر الملازمت تھے, ان کے ساتھ ہی لگے رہتے تھے. امام محمد بن اسماعیل بخاری جن کی وفات 256 ہجری میں ہوئی, وہ اپنی تاریخ کبیر میں لکھتے ہیں کہ علی بن المدینی نے مجھ سے کہا کہ غندر یعنی محمد بن جعفر نے 20 برس تک امام شعبہ سے علم حاصل کیا. اسی لیے علی بن المدینی کہتے تھے کہ شعبہ کی روایات کے اندر مجھے غندر عبد الرحمن ابن مہدی سے بھی زیادہ پسند ہے. پھر امام بخاری آگے لکھتے ہیں کہ امام شعبہ خود کہتے تھے کہ غندر نے میرا سارا کا سارا علم سن لیا ہے. جس اسٹوڈنٹ کی استاد خود گواہی دے دے تو اس کا لیول کتنا اونچا ہوگا. اب یہ چارٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس کے ٹیبل آف کنٹینٹس کے اوپر آپ ذرا نظر ڈالیے. محمد بن جعفر غندر نے جو روایات امام شعبہ سے نقل کی ہے نا, اس کی تعداد دیکھیے 2445 ہے, جبکہ دوسرے راوی حجاج بن محمد مسیسی ان کی روایات امام شعبہ سے صرف 335 ہے اور اسود بن یزید شازان کی روایت تو فقط 35 ہے. تو اب آپ سوچئے کہ ایک وہ طالب علم جو 20 سال تک استاد کے ساتھ میں چمٹا رہا اور اس نے 2500 کے آس پاس روایت نقل کی, کیا اس شاگرد کا مقابلہ وہ کر سکتا ہے جس نے فقط 35 روایت نقل کی یا 335 روایت نقل کی؟ خلاصہ یہ ہے کہ امام شعبہ کے اصحاب میں محمد بن جعفر غندر یہ کثیر الروایت اصحاب میں سے تھے اور اسود بن عامر اور حجاج بن محمد یہ قلیل الروایت تھے. یہ ہوئی دوسری وجہ ترجیح, اس لیے ہم محمد بن جعفر غندر کی روایت کو لیں گے. تیسری وجہ ترجیح, اسی چارٹ میں سب سے آخری والے کالم میں دیکھیے, یہ کالم محدثین کے طبقات کا ہے, ان کے رینکس کا ہے. اس میں غندر محمد بن جعفر سب سے ٹاپ پر ہے, فرسٹ رینک ہے ان کا, اور حجاج بن محمد مسیسی کا سیکنڈ رینک ہے اور اسود بن عامر شازان کا تھرڈ رینک ہے. یعنی یہ دوسرے اور تیسرے طبقے کے اصحاب ہے اور محمد بن جعفر یہ امام شعبہ کے پہلے طبقے کے اصحاب میں سے ہیں. چوتھی وجہ ترجیح, محمد بن جعفر یہ امام شعبہ کے ربیب تھے, یعنی ان کے سوتیلے بیٹے تھے. یعنی محمد بن جعفر کی جو والدہ تھی یہ امام شعبہ کے نکاح میں آ گئی تھی, یعنی محمد بن جعفر یہ امام شعبہ کے گھر والے تھے. اور اصول ہے کہ صاحب البیت ادری بما فیہ, گھر والوں کا باہر والوں سے کیا مقابلہ. اس کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے لسان المیزان میں نقل کیا ہے. پانچویں وجہ ترجیح, محمد بن جعفر غندر امام شعبہ سے جو روایات لیتے تھے ان کو لکھ لیا کرتے تھے, جبکہ اسود بن عامر شازان روایات کو لکھتے نہیں تھے. علامہ شمس الدین ذہبی جن کی وفات 748 ہجری میں ہوئی, وہ اپنی کتاب میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں, یحییٰ ابن معین کہتے تھے کہ غندر لکھنے میں سب سے زیادہ صحیح تھے. ایک مرتبہ غندر نے ہمیں اپنی کتاب دی اور کہا جتنی کوشش کرنا ہے کر لو اور میری اس کتاب کے اندر ایک غلطی نکال کر دکھا دو. لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن ایک غلطی بھی غندر کی کتاب سے نہ نکال سکے. عبداللہ بن مبارک کتنا بڑا نام ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کے درمیان امام شعبہ کی روایات میں اختلاف ہو جائے تو غندر کی کتاب سے فیصلہ کیا جائے. تو سلمان ندوی جی, ہم تو یہاں پر عبداللہ ابن مبارک کے قول پر عمل کر رہے ہیں اور اسود بن عامر نے جو حدیث میں اصحابی کا لفظ کہا ہے وہ روایت کو چھوڑ کر ہم محمد بن جعفر غندر کی روایت لے رہے ہیں جس میں امتی کا لفظ ہے. امام بخاری تاریخ کبیر میں لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن مہدی کہتے تھے کہ ابھی امام شعبہ زندہ تھے اور ہم غندر کی کتاب سے امام شعبہ کی روایات نقل کرتے تھے. تو امام شعبہ کی روایات غندر لکھ رہے ہیں اور اسود بن عامر اپنے حافظے سے بیان کر رہے ہیں, تو آپ کس کی روایت کو ترجیح دو گے؟ ایک حدیث جو ڈاکیومنٹڈ ہے اور اس کے بالمقابلے میں اسود بن عامر فقط اپنے حافظے سے بیان کر رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ حدیث جو ڈاکیومنٹ ہو چکی وہ راجح ہوگی. چھٹی وجہ ترجیح,
جی الجامع لعلوم الامام احمد میں امام احمد بن حنبل کا قول مذکور ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے غندر سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں امام شعبہ سے حدیث سنتا تھا، پھر اس کو لکھتا تھا، پھر وہ لکھا ہوا لے کر امام شعبہ کے پاس جاتا تھا اور اس کو امام شعبہ سے چیک کرواتا تھا. تو اگر کوئی یہ کہے کہ جو تیسرا راوی ہے حجاج بن محمد وہ بھی حدیث لکھا کرتے تھے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر لکھتے بھی تھے تب بھی محمد بن جعفر غندر کی روایت زیادہ راجح ہوگی، کیونکہ وہ لکھنے کے بعد امام شعبہ سے چیک بھی کرواتے تھے. ساتویں وجہ ترجیح کہ محمد بن جعفر غندر امام شعبہ کے اصحاب میں سے اوثق الناس تھے، اثبت الناس تھے. یعنی امام شعبہ کے جتنے اصحاب تھے ان میں کچھ لوگ جو سب سے زیادہ مضبوطی سے امام شعبہ سے روایت کرتے تھے، ان میں ایک نام محمد بن جعفر غندر کا ہے. امام احمد بن عبداللہ بن صالح العجلی جن کی وفات 261 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی کتاب معرفت الثقات میں لکھتے ہیں کہ غندر اثبت الناس فی شعبہ تھے، یعنی سب سے زیادہ درست اور ٹھیک روایت بیان کرنے والے. تو اب ان ساری وجوہ ترجیح کو سامنے رکھ کر ہم آسانی سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ امام شعبہ کی یہ روایت، جس کو ایک طرف اسود بن عامر شاذان نقل کر رہے ہیں، دوسری طرف حجاج بن محمد مسیسی نقل کر رہے ہیں، اور تیسرے محمد بن جعفر غندر نقل کر رہے ہیں، اس میں سے محمد بن جعفر غندر کی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے. اور ان کی روایت میں امتی کا لفظ ہے کہ میری امت میں 12 منافقین ہیں. اور اسود بن عامر شاذان اور حجاج بن محمد مسیسی کی روایات میں جو اصحابی کا لفظ ہے، اس کو آپ روایت بالمعنی پر محمول کر سکتے ہیں کہ انہوں نے روایت کے معنی کو ادا کرنے کی کوشش کی. اور ظاہر سی بات ہے کہ محمد بن جعفر جو 20 سال تک امام شعبہ کے ساتھ میں چمٹے رہے، جن کے بارے میں امام شعبہ نے خود کہہ دیا کہ اس نے مجھ سے سارا علم حاصل کر دیا، تو ان کے اور امام شعبہ کے درمیان جو کیمسٹری ہوگی، وہ کیمسٹری اسود بن عامر اور امام شعبہ کے درمیان نہیں ہو سکتی. وہی کیمسٹری حجاج بن محمد مسیسی اور امام شعبہ کے درمیان ہرگز نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے امام شعبہ کی اس روایت کے سلسلے میں ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ امام شعبہ سے محمد بن جعفر یعنی غندر نے جو الفاظ ادا کیے ہیں نا، وہی الفاظ زیادہ درست ہے اور اثبت ہے. اور اسود بن عامر شاذان تو خود اس روایت کے اندر کہہ رہے ہیں کہ لم احفظ، یعنی مجھے یاد نہیں رہا. یہ لم احفظ کا لفظ خود قلت ضبط کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ لفظ ہی کافی ہے کہ اسود بن عامر کی روایت کو مرجو قرار دیا جائے. اب اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ مولانا سلمان ندوی مسلم شریف کی اس حدیث میں جو اصحابی کا لفظ لے کر شور مچا رہے تھے اور ہر جگہ پر ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے کہ ارے دیکھو دیکھو حدیث کے اندر صحابہ کو منافق کہا گیا ہے، تو اس حدیث کے اندر یہ اصحابی کا لفظ ہی سرے سے درست نہیں ہے، یا یوں کہیے کہ مرجو ہے، اور راجح لفظ امتی کا ہے کہ میری امت میں 12 منافقین ہیں. اب حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 12 منافقین ہیں، اور اس معنی کے اعتبار سے کوئی اشکال نہیں ہوتا، اور نہ اب تم اس حدیث کے ذریعے سے صحابہ کو منافق ثابت کر سکتے ہو. لوزامو خذھا، یعنی آپ اس کو سنبھال کے بتانا، لوزامو خذھا، ٹیک اٹ. یہ تو ہو گئی سند کے اعتبار سے بحث. اب متن پر کچھ بحث کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے مقدمے کو ہم مان لیتے ہیں. آپ یہی تو کہہ رہے ہو نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اصحاب میں منافقین ہوں گے، یعنی صحابہ کے اندر بھی منافق تھے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے حوض کوثر والی حدیث پیش کی. میری حوض کوثر پر میرے صحابہ میں سے بہت سے ایسے لوگ حاضر ہوں گے جن کو فرشتے وہاں سے دھکے دے رہے ہوں گے، ہٹا رہے ہوں گے، اور حوض پر حاضر نہیں ہونے دیں گے. میں انہیں دیکھوں گا اور کہوں گا میرے صحابہ، میرے صاحب، یہی الفاظ اصحابی اصحابی، یہ میرے صحابہ، یہ میرے صحابہ. تو فرشتے یہ کہیں گے کہ حضور انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کیا، کیسے کیسے جرائم کیے ہیں، کیسی بدماشیاں کی ہیں. اس سے آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ منافق تھے اور بدعتی تھے. پھر عبداللہ ابن ابی منافق کی روایت آپ پیش کر رہے ہیں. ایک انصاری اور مہاجری کے جھگڑے کے موقع پر عبداللہ ابن ابی نے حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور حضرت عمر نے پھر عرض کیا تھا حضور سے کہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، مجھے اس منافق کی گردن مارنے کی اجازت دیجیے. تو حضور نے فرمایا چھوڑو، لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کرواتے ہیں، کیونکہ عبداللہ ابن ابی صحابہ میں شمار ہوتا تھا. اس کی پوری ٹیم وہ 300 صحابی جنہوں نے نبی کے خلاف بغاوت کی تھی عہد کے موقع پر، سب صحابہ شمار ہوتے تھے. اور کہ دیکھو حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی منافق کو صحابی کہا. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے اس مقدمے کو مان لیتے ہیں کہ احادیث کے اندر صحابہ کے لیے منافق کا لفظ استعمال کیا گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان نصوص کا بآسانی درست محمل تلاش کیا جا سکتا ہے. یعنی حدیث کے اندر جو صحابی کا لفظ آیا ہے نا کہ میرے صحابہ میں 12 منافقین ہے، یا عبداللہ ابن ابی منافق کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا لفظ استعمال کیا، تو ان ساری احادیث کے اندر جو منافقین کو صحابی کہا گیا ہے وہ صحابی کے لغوی معنی میں کہا گیا ہے، یعنی اس کا لیکسیکل میننگ ہے. وہاں پر اصطلاح صحابی مراد نہیں ہے. اور لغوی اعتبار سے، لیکسیکل میننگ کے اعتبار سے صحابی ہر اس شخص کو کہا جا سکتا ہے جو کسی فرد سے یا کسی تحریک سے جڑا ہوا ہو. اسی
اسی طرح ایک علاقے اور ایک زمانے کے لوگوں کو بھی صحابی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب لوگ ایک دوسرے کے اصحاب ہیں. یعنی ان احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں، یا عبداللہ ابن ابی منافق کو جو صحابی کہا، وہ صحبت زمان اور صحبت مکان کے اعتبار سے کہا، اصطلاحی صحابی مراد نہیں لیا. یعنی کس قدر تعجب کی بات ہے، ان کا دعویٰ اتنا بڑا عربیداں ہونے کا ہے اور اتنی بھونڈی غلطیاں کر رہے ہیں. اب الزامی جواب بھی سنیے. اگر آپ حدیث میں کسی منافق کو صحابی کہے جانے سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کی جماعت میں منافقین تھے، یعنی ایک وقت میں ایک ہی آدمی صحابی رسول اور ساتھ ساتھ منافق بھی تھا، تو میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو بھی صحابی کہا. کھولیے سورہ اعراف آیت نمبر 184، اولم یتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. کھولیے سورہ نجم آیت نمبر 2، ما ضل صاحبکم وما غوا. پھر کھولیے سورہ تکویر آیت نمبر 22، وما صاحبکم بمجنون. ان تینوں آیتوں میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہا جا رہا ہے. اگر صحابی کے لغوی معنی اور لیکسیکل میننگ کو بالکل نظر انداز کر دینا ہے، پھر کہو ابو جہل بھی صحابی تھا، اور کہو امیہ ابن خلف، ابی بن خلف اور ابو لہب، یہ سب کے سب صحابی تھے. مسیلمہ کذاب کو تو تم نے صحابی مان ہی لیا. مسیلمہ الکذاب کے لوگوں سے ہوئی، جو خود بھی ایک بڑا وفد لے کر آیا تھا، حضور سے ملاقات کر چکا تھا اور صحابہ میں شمار ہو چکا تھا. تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے بارے میں بھی فیصلہ کر دو نا کہ وہ تمہارے نزدیک صحابی تھے. یار تم نے علم حاصل کیا ہے یا مدرسے میں بیٹھ کر گھاس کھائی ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن جو صحابہ کی جماعت کو منافقین کی جماعت کہے کہ صحابہ میں منافق بھی ہیں، آگے مرتد بھی ہونے والے ہیں، اور صحابہ میں فاسق بھی ہیں، سب طرح کے لوگ ہیں، تو میں مجبور ہوں اس کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال کرنے پر. نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. بغض صحابہ اور صحابہ کا کینہ اور کپٹ جب دل کے اندر بھرتا ہے نا. جو صحابہ کی فہرست میں شمار ہوتے تھے، انہوں نے نبی پر ظلم کیا، نبی کو تکلیفیں دی، نبی کو اذیتیں دی، نبی کے خلاف منصوبے اختیار کیے، تو ظاہر ہے کہ تابعین تو نہیں پہنچ گئے تھے نبی کے پاس. تو علم کے باوجود انسان عقل سے پیدر ہو جاتا ہے. علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1052 ہجری میں ہوئی، انہوں نے لمعات التنقیح کے اندر 2 جملوں کے اندر ہی اس مسئلے کو حل کر دیا کہ یہ جو حدیث کے اندر آیا ہے کہ میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں، تو یہاں پر منافقین کو صحابہ اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ وہ لوگ صحابہ کے بیچ میں گھلے ملے ہوئے تھے اور صحابہ کے ساتھ تشبہ اختیار کیا ہوا تھا. یعنی صحابہ منافقین نہیں تھے، صحابہ میں منافقین گھسے ہوئے تھے. علامہ عبدالحق آگے لکھتے ہیں کہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی اصحابی کہا، من اصحابی نہیں کہا. اب ایک آسان اور عام فہم مثال دیتا ہوں تاکہ عوام کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. ایک چرواہا اور بکروں کے ریوڑ کی مثال لے لیجیے. چونکہ منافق کی مثال حدیث کے اندر جفتی کرنے والی بکری کی آئی ہے کہ کبھی وہ جفتی کے لیے اس ریوڑ کی طرف بھاگتی ہے اور کبھی اس ریوڑ کی طرف بھاگتی ہے، تو یہ مثال بہت فٹ بیٹھے گی. مثال کے طور پر ایک چرواہے نے بکروں کا ریوڑ پالا، یعنی اس کے ریوڑ کے اندر بکریاں نہ ہوں. کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے ساتھی سے یہ کہنے لگے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے بکروں میں 12 بکریاں ہیں. وہ کیا کہے؟ اپنے بکروں میں 12 بکریاں ہیں. تو مولانا سلمان ندوی جیسا آدمی ہوگا تو وہ یہ کہے گا، اچھا بکروں کے اندر 12 بکریاں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے بکرے ہیں ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو صرف بکرے ہیں، اور وہ جو 12 ہیں نا وہ بکرا بھی ہے اور بکری بھی ہے. ارے بھائی، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بکروں کا ریوڑ ہے اس میں باہر سے کچھ بکریاں ان بکروں میں گھس گئی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بکرے تو بکرے ہوں گے اور کچھ بکرے ایسے ہوں گے جو بکرا بھی ہوگا اور بکری بھی ہوگا. یہ مطلب تھوڑی نکلے گا اس کا. بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میرے اصحاب میں 12 منافقین ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اصحاب کے اندر 12 منافقین باہر سے گھس گئے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 12 صحابی بھی ہے اور منافق بھی ہے، جو مطلب مولانا سلمان ندوی نکال رہے ہیں کہ یہ 12 منافق بھی ہے اور 12 صحابی بھی ہے. اس کا مطلب یہی ہوا کہ مولانا سلمان ندوی یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ریوڑ کے اندر جو 12 بکرے ہیں نا وہ بکری بھی ہے اور بکرا بھی ہے. اس جہالت پر اپنا سر پھوڑ لیجیے.